السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج امریکی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ ہرمز کے نام کے اوپر ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے ایک دھمکی بھی دی ہے کہ اگر امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو ہم ایران کو نشان عبرت بنا دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ میں جنگوں کے بہت خلاف ہوں۔ یعنی ایک ہی وقت میں موصوف مین آف وار بھی بننا چاہتے ہیں، اور مین آف پیس کا جو انعام ہے، جو بڑا کپ ہے، وہ بھی آج سے نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن اب تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ مین آف وار کون تھا اور مین آف پیس کون تھا۔ پاکستان نے اپنا رول پلے کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ متحدہ عرب امارات کو ایران نے گزشتہ شب ٹارگٹ کیا، 11 میزائل فائر کیے، 4 ٹکانے کے اوپر لگے۔ اس کے باوجود کہ اسرائیل نے وہاں پہ آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کون کون سے دفاعی سسٹم انسٹال کیے ہوئے ہیں، اور اب ایران یہ کہتا ہے کہ یہ وارننگ ہے، اگر دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو اب آئندہ حملے جو ہوں گے وہ بڑی عمارتوں کے اوپر ہوں گے۔ پھر بس یہ وارننگ والا چکر نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یو ای کے حکام جو ہیں وہ نیتن یاہو کے پاس پہنچ گئے ہیں، ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اب ایک نیا اتحاد بن گیا ہے اور ہم تو ایران کو چھوڑیں گے نہیں۔ کون کس کو نہیں چھوڑے گا یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ چلو آج اس کو ڈسکشن میں مہمانوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب 14 مئی کو چینی صدر کو ملنے جا رہے ہیں، ملاقات طے ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ کیا اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ جو مہمان آج شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر نوید علائی صاحب، سابق جوائنٹ ڈی جی آئی بی، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کے کالم ایک بڑے اخبار میں چھپتے ہیں اور وہ ایک بڑے ادارے میں ڈین کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ کرنل اسد محمود، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بڑے دبنگ طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اور ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو 2 مہمان شریک ہیں، جناب خالد فاروقی صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرفان دولتانہ، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑے سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ تہمینہ دولتانہ ایک دبنگ سیاستدان، ان کے صاحبزادے ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے پروگرام کا، ٹرمپ صاحب ایک ہی وقت میں مین آف وار بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مین آف پیس بھی ثابت کر رہے ہیں، تو تاریخ ویسے تو فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ یہ جنگ رک تو گئی ہے، کوئی بڑے اس پہ اٹیک نہیں ہو رہے، لیکن دبئی کے اوپر ایک اٹیک ہوا جس کی پاکستان نے بھی مذمت کی، یہ سارے حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ابھی نہیں لگتا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہوئی ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے ہاں بالکل ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے جو صدر ٹرمپ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے مل کے جب ایران پر حملہ کیا تو اس حملے کے پیچھے جو مقاصد تھے، بنیادی طور پر ایک گریٹر اسرائیل کی جو کیمپین تھی، یہ اس کا حصہ تھا، یہ اسرائیل کے مقاصد تھے۔ اور اسرائیل ان مقاصد کے تحت، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے غزہ میں جنگ چھیڑی، اس نے سیریا پر جو اس کا حشر کیا، لبنان میں جو اس کا حشر کیا، اسی طرح امریکہ کے مقاصد اپنے ہیں۔ امریکہ نے ان مقاصد کے تحت جو اس کے اکنامک حریف ہیں ان میں چائنا سر فہرست ہے، سو اس نے چائنا کے لیے مشکلات کا آغاز کیا، اور مشکلات اس کی ایک جنگ ہے نا، معاشی جنگ شروع ہے اس کی۔ اس معاشی جنگ میں اس نے وینزویلا کے آئل کے ذخائر پر قبضہ کیا، اس نے ایران میں یہ جنگ بھی اسی نقطہ نظر سے شروع کی کہ تاکہ وہ چین کے کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حریف سب سے بڑا ہے، نمبر 1 حریف جو ہے امریکہ کا، وہ چائنا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ اس کا کوئی ملیٹریلی تصادم کب ہوتا ہے اس کی تو ہم ابھی بات نہیں کر سکتے، لیکن معاشی اعتبار سے اس کی جو جنگ ہے چائنا سے جاری ہے۔ ٹھیک بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ اکانومی کی جنگ میں کنورٹ ہو، بالکل ایگزیکٹلی، یہ ہے ہی اکانومی کی جنگ۔ سو امریکہ نے یہ بالادستی کی، اور اس کو تیل کی ضرورت نہیں ہے، مڈل ایسٹ کے تیل کی،
وہ تیل کے ذخائر پر قبضہ رکھنا چاہتا ہے. اب تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا مجھ سے جتنا آئل چاہے لے سکتی ہے, میرے پاس وافر آئل موجود ہے, بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کے سائل کی تو ضرورت نہیں, دنیا اب امریکہ کا رخ کرے. نوید علائی صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کل ایران نے اچانک یو اے کے اوپر اٹیک کیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی مذمت کر دی, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ شیخ زید ہمارے بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. پاکستان ثالث بھی ہے, غیر جانبدار بھی ہے, لیکن ایران کی بھرپور ہم مذمت بھی کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ ہمارے راستے بھی کھلے ہیں. یہ ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہا ہے, بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھی ڈپلومیسی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کسی کی جو ایگریشن ہے اس میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, کیونکہ تمام جو ممالک ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, باقی ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں, جو اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ایک حد تک ہیں. تو اب ان کی آپس میں جب اس طرح کی مخاصمت ہو گئی ہے تو پاکستان کسی ایک کا ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر اس نے کیا ہے تو اس کی مذمت بھی اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی کی ہے, اور پاکستان اسی لیے ایک جو ہے پیس میکر اور میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے, جس کے اوپر امریکہ بھی مصر ہے اس بات پہ کہ پاکستان ہی یہ رول ادا کرے. اب دیکھیے کہ جو ایران کے جو انہوں نے جہاز کو حملہ جو تھا وہ پاکستان کے حوالے کیا امریکہ نے, تاکہ ان کے تھرو, ہمارے تھرو ایران واپس جائے, اور تاکہ ایک تاثر ملے کہ ہم جو ہے پاکستان کے اوپر ہی کنفائڈ کر رہے ہیں, اعتماد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اچھا طریقے سے چل رہا ہے, بچ بچا کے, اور ایک میڈیشن کا رول بھی ادا کر رہا ہے. اگر ہم کسی پارٹی بن جائیں تو پھر تو, اور میں سمجھتا ہوں کہ حوصلے کی بات بھی ہے کہ آپ نے مذمت کی کہ جو حملہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی اس کے اوپر, آپ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ایران اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرے گا, کیونکہ پاکستان انہیں منع کر رہا ہے کہ آپ ان چیزوں میں آپ فردت جو ہے شدت اختیار نہ کریں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آگے صورتحال کیا ہوگی, کوئی کرسٹل بال گیزنگ تو نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جس طرح کا صورتحال ہے اب وہ ایکٹیو وار تو نہیں ہو رہی, لیکن اسکرمش ہو جاتی ہے, اس سے تلخی بڑھ جاتی ہے, اس سے جو معاشی حالات ہیں ملکوں کے ان پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسے بہت پرولونگ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا جائیں تو یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کن صاحب, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 14 مئی کو صدر ٹرمپ کی چینی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہے, اور ملاقات سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کسی طرف لگایا جائے, اور یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا دوبارہ سے لینڈ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور کسی وقت بھی خبر آ سکتی ہے کہ اوپر سے 10 مئی ہے, انڈیا کو آپ نے کٹ لگائی, اس کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. انہی ڈیٹوں میں ٹرمپ صاحب یہاں پہ بریک لگاتے ہوئے چائنا چلے جائیں؟ جی ممکن ہے, تو نے تو بارہا اس کا اظہار کیا کہ وہ یہاں پہ آئیں گے, لیکن وہ سائن کرنے کے لیے جب اگریمنٹ ہو جائے گا, ان کی تو خواہش یہ تھی کہ جب ویسا ہو, لیکن اس کے تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں, اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر یہاں پہ کسی حتمی اس کے اوپر نتیجے پہ پہنچ کے, چاہے وہ مین اپنے ایشوز سائٹ پہ رکھ دیں, جیسے ایران کی اپنی ایک تجویز تھی کہ ٹھیک ہے باقی جو چیزیں ہیں ان کو تو ہم طے کر لیں, یہ معاملہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے, یہ طے ہوتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. کرنا اسد صاحب, تو اس پہ اگر اگری کر جائے تو بات بن سکتی ہے. اسد صاحب, پرائم منسٹر پاکستان نے ٹھیک ہے یو اے کے معاملے میں ایران کی مذمت کر دی, ہمیں یقینی طور پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بڑے معاملات ہیں, خارجہ امور کو جس لیول پہ وہ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن ایران کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مذمت یو اے کی بھی ہو جانی چاہیے جو یو اے ایران کے ساتھ کر رہا ہے, اور جس طرح آج بھی انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجک ایک معاہدہ کیا ہے, اور کس طرح وہاں پہ ایک خاص کمیونٹی کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اور جو دبئی کر رہا ہے وہ بھی میرا خیال ہے ہماری طرف سے ایک مذمتی بیان چلا جائے تو ذرا بیلنس ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بالکل بالکل ایسا ہی لگتا ہے, یہ جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے.
بٹ آئی بلیو کہ اس وار کے اندر جو کہ اسرائیل امریکہ اور پھر وہ حملہ آور ہوئے ایران کے اوپر, تو ایران اوور آل یو کین سے کہ اس ریجن کا ایک میجر پلیئر ہے جس کے اوپر اس طریقے سے جنگ کو مسلط کیا گیا. سرٹنلی اب نو از دا ٹائم کہ جہاں پہ آئی بلیو کہ ایران کو نا تھوڑا سا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے تھا. دس از واٹ مائی پرسنل تھنکنگ, اور پرابلی دیٹ از دا ریزن کہ پرائم منسٹر نے جو ہے نا پھر اس کی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب انہوں نے اوکے سولیڈیرٹی ایک لحاظ سے شو کی ہے دبئی کے ساتھ, اور اس حملے کی ایک لحاظ سے مذمت کی ہے. بٹ جنرلی آئی کین سے کہ جو اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سارے قضیے کے اندر, اس جنگ کے اندر, جو امریکہ کی اور پاکستان کی اور ایران کی اور پاکستان کی, اور دونوں ممالک نے یہی کہا ہے کہ پاکستان از دی بیسٹ سوٹڈ کنٹری کہ جس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے, اور انہیں کے توسط سے ہی ہم نے ایک لحاظ سے ان کی میڈیشن کے اندر مذاکرات کو آگے لے کے چلنا ہے, اس جنگ کے خاتمے کی طرف جانا ہے. بٹ آئی وڈ سمپلی سے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ جی دبئی سے خاص جو مسلک کے لوگ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. بالکل یہ تو کئی ہفتوں سے یہ سارا سلسلہ, بلکہ کئی مہینوں سے یہ سلسلہ شروع تھا. بٹ ریممبر دس, یہ تمام وہ لوگ تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بیسیکلی مخالف تھے ایکچولی ایران کے اندر جو رجیم ہے اس وقت. تو اب یہاں جب اس طریقے سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے انڈیفینٹ سٹے ان کو دیا ہوا تھا, ان کی بزنسز تھے اور پھر ان کی جائیدادیں تھیں, ان کے اکاؤنٹ سے سارے کے سارے ایک لحاظ سے ضبط کر لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہتر ایک لحاظ سے میسج نہیں جا رہا پوری دنیا کے اندر. اگر کوئی کسی کو کوئی تھا جی کہ میں دبئی میں جاؤں گا, اٹس ویری ویری پیسفل کنٹری, اور میں وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کروں گا اور سارا کچھ کروں گا, میرا خیال ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اور دبئی کی طرف اس طریقے سے اب لوگوں کا انفلکس جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا. اور یہ سرٹنلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو دبئی نے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اتنا ان کا لاس ایک لحاظ سے ہو چکا ہے. اور نو اگلی چیز کی طرف آپ آتے ہیں جو آپ نے نتن یاہو کا ایک لحاظ سے تذکرہ کیا. کبھی یاد ہے ہم کہتے تھے جی کہ نہیں امریکہ اور اسرائیل کوئی ڈفرنٹ اینٹی ہیں. نو وی سے جی کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین اسرائیل اینڈ امریکہ, یہ دونوں بالکل ایک ہی ہیں, ان کے مفادات ایک ہیں, ان کے اوور آل آبجیکٹیوز ایک لحاظ سے ایک ہیں, اور یہ جو ان کے کمبائنڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے کسی لمٹ تک بھی دونوں ملک جا سکتے ہیں. سو از ون کنٹری از ون پاور, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل اور امریکہ دے آر ون. نو کمنگ اوور ٹو دبئی کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا یو اے کی بات کرتے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مطلب بڑی انگریس نظر آتی تھی اسرائیل کی, اسپیشلی دبئی کے اندر, ان کے تجارتی ساری چیزیں, پھر انویسٹمنٹ کو بلینز آف ڈالرز کی اوور آل دبئی کے اندر گئی, اور دبئی کا تو پرسپیکٹیو بھی پوری دنیا کے اندر چینج ہو گیا, اور ایسا لگتا تھا کہ دبئی تو شاید وہ پورے یورپ کو بیٹ کر چکا ہے. ابھی جو دنیا نے جا کے رہنا ہے اور جہاں انویسٹمنٹ کرنی وہ تو دبئی ہے. لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ نو دیر از نو ڈفرنس بٹوین نو اسرائیل اینڈ دبئی آلسو. نو دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اٹ از ناٹ اونلی, اگر یو اے کی بات کرتے ہیں, بحرین کو آپ دیکھیں اور پھر کویت کو دیکھیں, اسی سارے ریجن کے اندر یہ تینوں ملکوں کے علیحدہ ایک مائنڈ سیٹ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. نہ صرف کان صاحب یہ سچویشن ساری ڈیولپ ہوئی, بلکہ اسرائیل نے اپنا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم لا کے ادھر انسٹال کر دیا, پیسہ ادھر پار کیا, $1 بلین وہاں پہ رکھے, ان کے سٹیکس ہیں اور وہ وہاں پہ دبئی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کے گھر کے اندر لڑائی ہو گئی, شارجہ الگ ہونے کی باتیں کر رہا ہے اور باقی بہت ساری چیزیں, لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہے, کسی بات کی پرواہ نہیں کر رہے. میاں عرفان دلتانہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ آگے اب نہیں بڑھے گی, اور پاکستان نے جو پیس میکر کا ایک رول پلے کیا ہے اور جو پاکستان نے اس پہ ایفرٹ کی ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا اور آنے والے چند دنوں میں کوئی باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک وی شوڈ بی پراؤڈ آف آر پرائم منسٹر اینڈ راحیل منیر صاحب, کہ جس طرح انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں فیلڈ مارشل صاحب نے. تو گزارش یہ آتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو ایسی ایفرٹس ہوئی ہیں وچ ول بی ریممبرڈ ان دا ہسٹری, ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے گا.
آصف منیر صاحب کا جو رول رہا ہے آئی تھنک اٹ ہیز بین آلویز کہ چیزوں کو جو ایک وار ہے جس میں ساری دنیا گھری ہوئی ہے اور جو انفلیشن فیکٹرز ہیں اور جس طرح کے بحران پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں وہ آئی تھنک ہی ہیز پلیڈ اے وائٹل رول. شہباز شریف صاحب ہیز بین ون آف دا فائنسٹ پرائم منسٹر جنہوں نے ایک بہت ہی آپٹمسٹک رول پلے کیا ان دا ہول ورلڈ. اور جو پاکستان کا رول رہا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان از دا اونلی کنٹری جو اس وار کو ختم کر سکتی ہے, نیگوشیٹ کر سکتی ہے, دیٹ ہیز بین اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کانفیڈنس لیول پاکستان پہ رہا ہے آئی تھنک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دا وار شوڈ فنش اینڈ اٹ ہیز ٹو فنش, بیکاز اگر یہ وار اس طرح رہتی ہے تو جتنا اکنامیکل لاس پوری دنیا کو ہو رہا ہے تو وہ میرے خیال سے ریورٹ بیک کرنا بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک بات ہے, بالکل دولتانو صاحب آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ گورنمنٹ پاکستان کی اس میں بڑی ایفرٹ ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا ایز اے میڈیٹر, ایز اے سالس پاکستان کی عزت کر رہی ہے, رسپیکٹ کر رہی ہے. پاکستان کو اس کی بڑی عزت ملی بھی ہے, سارے معاملے میں بڑی رسپیکٹ میں اضافہ ہوا ہے. میاں زبیر صاحب, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جنگیں پسند نہیں ہیں, میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں. یعنی لگتا ہے کوئی ٹرمپ صاحب کو کوئی اثر ہو گیا, کوئی تویز کسی نے ڈال دی ہے. جی بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے جو وقت دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ صاحب کو جنگیں بالکل پسند نہیں ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹرمپ صاحب بڑی خاموشی سے لوٹنا چاہتے ہیں, جیسے وینزویلا کو لوٹا انہوں نے, اور جب انہیں آسان شکار, آسان ہدف ان کو مل جاتے ہیں تو پھر انہیں جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. جنگ تو ہمیشہ غیرت مند لوگ لڑا کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے, اپنی سلامتی کے لیے. تو اب وہ آپ نے ایران کو دیکھا, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کم از کم ایران کا یہ احسان ہے ہمارے ملک پاکستان پہ کہ ہمارے ملک سے ایران نے فرقہ واریت ختم کر دی ہے, کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہو گئے. پہلے شیعہ, سنی, بریلوی, دیلوی میں کافی زیادہ بٹے ہوئے تھے, لیکن ایران نے ہم سب کو مسلمان کر دیا. اور پھر ایک بڑی اہم بات ہے, میرے تمام معززین جو سینئر بیٹھے ہیں, کہ قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. وہ پاکستان کا فیلڈ مارشل اور پاکستان کا پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کا گیم ہے امریکہ کی, اس کا حصہ وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے, اور اس حصے میں وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن نے ہمیں منع کیا, قرآن کی مانے کہ ٹرمپ کی مانے. تو یہ تو ایک بڑا وعدہ صاف واضح ہمیں نظر آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے شروع کرتا ہے, ایران سے, لیبیا, شام, فلسطین, ایران اور پھر پاکستان. اور نیتن یاہو نے کہا بھی تھا کہ پاکستان کی باری ہے. تو اگر پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے, یہ لوگ سٹینڈ کیے ہیں, اپنی پار شو کی ہے, اور جو ناکو چیلنج بوائے ابھی ہندوستان کو, ہندو بنیے کو, اور طاقت آپ نے دنیا میں شو کی, تو دنیا طاقت کی ہے. تو اگر آپ طاقت اپنی دکھائیں گے, اپنی برتری کو ثابت کریں گے, آپ بتائیں گے کہ آپ کو اللہ کریم نے طاقت دی بھی ہے, تو دنیا آپ کی بات مانتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے جو ہندوستان کو ناکے چلنے سے پائے, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ٹرمپ کا, تو ٹرمپ تو اندرونی طور پہ بہت زیادہ پریشانی ہو گئی. اس کو جو مسائل کا وہ شکار ہو گیا, اور اس کی مقبولیت کا لیول جو ہے وہ جنگ کھا گئی, اور اس کی سیٹ داؤ پہ لگے. مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے, تو وہ جنگ رکوانے کا نہیں بلکہ جنگیں کرانے کا نوبل پرائز ملنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. انہوں نے جو دنیا میں بخشے کسی کو, زبیر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اپنا نوید علی صاحب, نوید علی صاحب, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل, دبئی اور انڈیا, یہ تین ممالک ایسے ہیں جن کو بڑی بے چینی ہے, بڑی تکلیف ہے کہ ایران کی پاکستان صلح کیوں کروا رہا ہے. تینوں جگہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ آوازیں ہیں. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی میں ایران کے بعد ٹرکی کی باری ہے. انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر فوجیں لگا دی ہیں, 10 مئی آنے کو بالکل ہی قریب ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پہلے کوئی انڈیا کی کٹ لگنے والی ہے یا ترکی کو اسرائیل کا کوئی بندوبست کرے گا؟ چونکہ اسرائیل کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ آگے بڑھیں, وہ ہر صورت میں ان کو سبٹائز کرنا چاہتا ہے.
جی اسرائیل اسپوائلر تو ہے، ان سارے پروسیس کو اسپوائل تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کے لیے ٹرکی کے ساتھ سینگ پھنسانا اتنا آسان نہیں ہے. ٹرکی کے پاس بھی آرمی اور ایمونیشن اور ول ہے ٹو باؤنس بیک ٹو رسپونڈ. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو بہت مشکل ہے. ایران نے ان کو ایک سبق دینا شروع کر دیا، تو ٹرکی اس سے بہت زیادہ ملٹری مائٹ اس کے پاس موجود ہے، اور میرا خیال ہے ان کے لیڈر بھی ایسے اسٹرانگ ہیں جو کہ ایک اسٹرانگ رسپانس دے سکتے ہیں. یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ جو لنکیج ہے ابراہیم ایکارڈ سے پہلے کا لنکیج موجود ہے، اور بہت عرصے سے ان کی ایک قرابت ان سے ہے، اور اب تو بہت زیادہ قربت اور قرابت ہو چکی ہے، اور انڈیا بھی ان کا ایک کلوز پارٹنر ہو گیا ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ نیو الائنمنٹس آ رہی ہیں، دے آر ان پلیس ناؤ، لیکن پاکستان کو یو اے کو ایک دم جیسے انہوں نے آج بیان دیا ہے پرائم منسٹر نے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی یک لخت کوئی تعلقات کو بالکل کمزور نہیں کرنا چاہتے یو اے کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ کافی دیکھیں ہمارے بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہاں پہ ہے، اور ہمارے بہت پرانے روابط ہیں. یعنی ایون جو جب یہ 71 میں بنا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹ، اس سے بھی پہلے کے، اگر آپ دبئی میں جائیں خاص طور پہ، تو ابھی بھی وہاں پہ عربی جو ہے اردو زیادہ سمجھتے ہیں. آپ کا جو بہت چیزیں ایمریٹ سے لے کے اور ان کی جو نیوز پیپرز تک ہیں، اس میں پاکستان کا ہاتھ رہا سارے لوگوں کا بنانے کا. تو ہماری ایک ان سے ریلیشن شپ ہے جس کو کلچرلی بھی ہے، اکنامکلی بھی ہے، اسٹریٹجیکلی بھی ہے. وہ جہاں بھی اپنا وہ کر لیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک رابطہ رہے گا. ناراضگی بارہا ہوتی رہتی ہے. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے بھی ایک ناراضگی ہوئی تھی جب وہاں پہ ایک فیئر ہونا تھا، بزنس فیئر، تو پاکستان نے ووٹ ٹرکی کو دے دیا تھا، جس پہ بہت وہ اپسیٹ ہوئے تھے. تو اب یہی ڈپلومیسی ہوتی ہے. دیکھیں آپ جو انٹرنیشنل ریلیشنس میں دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ فوز اینڈ اینیمیز، اونلی دا نیشنل انٹرسٹ از پرماننٹ. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنی پالیسی کو چلائیں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. فاروقی صاحب، نیشنل انٹرسٹ کو بالکل سامنے رکھنا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو خارجہ امور کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ون وے ٹریفک تو ہوتی نہیں. کسی رومانس یا نفرت کی بنیاد پہ تو اس کو چلایا نہیں جا سکتا. جو ہمارا دبئی کے ساتھ معاملات ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، نوید علیہ صاحب نے، کہ ہماری طرف سے تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا. سوال یہ ہے کہ دبئی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ کے لوگ وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، ویزا آپ کو ملتا نہیں. 3 بلین ایک ہی دن میں کہا جی واپس کرو، حالانکہ آپ اس پہ 6% انٹرسٹ پے کر رہے تھے. کروڑوں روپے آپ سود دیتے رہے. $800 ملین آپ کا پی ٹی سی ایل کا ان کی طرف پڑا ہوا ہے. بلڈنگیں وہ پہلے بیچتی ہیں. سوال یہ ٹو وے ٹریفک ہونی چاہیے نا، ون سائیڈڈ تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان نے بالخصوص جو عرب دنیا ہے اور جو ہمارے دبئی والے جو یو اے کے جو حکمران ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ پاکستان میں ایک یہ تاثر رہا کہ ہمارے بالکل برادر ہمسایہ ملک اور مسلم ملک ہیں، اور جو پاکستان میں ان کے حوالے سے جتنی بھی ایک فضا بنی وہ بڑی ہمیشہ ایک پازیٹیو رہی ہے. اس کے باوجود جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یو اے کے تعلقات جو ہیں بھارت کے ساتھ زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، اور نہ صرف بھارت کے ساتھ بلکہ اسرائیل کے ساتھ بھی، اس نے صرف پاکستانی نہیں، میں آپ کو یہ توجہ آپ کو دلاؤں، صرف پاکستانی نہیں بلکہ اسلامک ورلڈ پوری جو ہے اس کے لیے بھی تھوڑی پریشانی پیدا کی ہے. دیکھیے اب ہوا کیا ہے کہ یو اے کی پالیسیوں کی وجہ سے جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اختیار کی، ان کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ ہمارے لیے کچھ چیزیں جو ہیں تکلیف دہ ہیں. ہم صرف ان کا اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اپنے کسی برادر ہمسایہ ملک کے لیے اور مسلم ملک کے لیے ہم کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں جو گرم جوشی ہے وہی رہنی چاہیے. لیکن اگر آپ اسی دوران میں جبکہ یہ جنگ جاری ہے، آپ اسرائیل کو جیسے دشمن ملک کو اٹھا کے
اپنی سرزمین پر جگہ دیں گے. اس کا انڈیا کو آپ سب سے بڑا مندر بنا دیں گے, اس کا مندر بنا دیا, اور ڈاول ادھر آ کے بیٹھا ہوا ہے, ڈاول بیٹھا, اور وہ بالکل اس کو وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی وہ اس کو اپنا ہوم ٹاؤن لگتا ہے, کوئی سمجھتا ہے. لیکن اسرائیل کو جب آپ نے پیٹریاٹ کا, جب آپ نے تھاٹ کا, اس کا سسٹم بے شک وہ ڈیفنس سسٹم کہلاتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو بڑی تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور یو اے ای مشترکہ فضائی مشقیں کر سکتے ہیں. اب آپ یہ اندازہ کریں نا کہ پاکستان کے علاقے, پاکستان سے کتنے فاصلے پر یہ فضائی مشقیں ہو رہی ہیں. اسرائیل تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے ہمیشہ کتنا بڑا خطرہ رہا ہے, اور وہ بھارت سے مل کے سازشیں کرتا رہا ہے. اب اگر یو اے ای جیسا مسلم ملک جو ہے, جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی پوری ایک ہسٹری ہے, اور پاکستانی یو اے ای کی ڈیولپمنٹ میں جتنا رول پلے کیا ہے, اور پاکستانی اگر آج ایک ایک چیز کا اگر آپ حساب لگائیں تو پاکستان کو اگر آپ اس سے مائنس کریں تو آپ کو یو اے ای کی جو ترقی ہے اس کو بھی مائنس کرنا پڑے گا. اگر آج وہاں پہ اسرائیلی فضائیہ پہنچ جاتی ہے, ان کے ڈیفنس سسٹم, ان کے میزائل سسٹم پہنچ جاتا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے کتنی الارمنگ بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے دو بڑے دشمن ہیں, ایک بھارت ہے اور ایک اسرائیل ہے. اگر ان دونوں کو آپ کہیں بھی اسپیس دیں گے, اور جو ابھی میں کا آپ بات کر رہے ہیں, جو کٹ لگائی آپ کہتے ہیں, بڑا اچھا لفظ ہے یہ, کٹ کا مجھے بڑا پسند آیا لفظ یہ جو کٹ لگائی, اور اس وقت انڈیا میں کون موجود تھا؟ اسرائیلی موجود تھے. اگر کل اسرائیلی صرف اور صرف بھارت میں موجود تھے, اور آج اسرائیلی جو ہیں وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو وہ یو اے ای میں موجود ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. سو اس پہ یہ سوچنا ان کے لیے چاہیے, ان کے سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا وہ مسلم امہ, اور بالخصوص پاکستان جیسے دوست ملک کو جس نے یو اے ای کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, کیا وہ اس کے لیے کوئی تھریٹ بننے کی قوت کے میزبان بنیں گے؟ اگر وہ میزبان بنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تشویشناک بات ہے. اگر وہ ہم سے پیسے اچانک مانگ لیتے ہیں تو اس کو ایک ریونج ایک سمجھا جائے گا کہ وہ ایک یہ پالیسی نہیں ہے. بلکہ فاروقی صاحب دیکھ رہا تھا اسرائیل کے چینل کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جی دیکھیں یو اے نے کمال کر دیا, پاکستان سے پیسے لے لیے, پاکستان کے لوگ بھیج دیے. ہاں, اسرائیل میں تو بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا, کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کے اتحادی چاہیے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے دیکھیں نا, اگر آپ نے اس طرح کا اتحادی بننا ہے تو پھر اسرائیل کے اتحادی بنے. لیکن یہ سوچ لینا چاہیے یو اے ای کو کہ اسرائیل ہو یا بھارت ہو, یہ آپ کی پالیسی میں کہیں بھی مستقبل میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. میرا خیال ہے وہ دو دشمن قوتیں ہیں, اور دونوں کا الائنس بھارت کا اور اسرائیل کا. سوچ سے ساری چیزوں سے بہت آگے جا چکے ہیں. اوپیک سے وہ باہر آ گئے, سعودی عرب کو وہ نہیں مانتے. خیر, کرنل اسد صاحب, آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی, ٹرمپ صاحب چائنا بھی جا رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں ٹرمپ صاحب چائنا جانے سے پہلے اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے؟ اور دوسرا, چائنا جس مقصد کے لیے وہ جا رہے ہیں, چائنا سے ان کو کچھ ملے گا؟ ذوالفقار راحت صاحب, بیفور میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں, میں تھوڑا سا جو فاروقی صاحب بات کر رہے تھے اس میں خیر اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا بڑا ضروری ہے. لوگوں کو یہی تھا گریٹر اسرائیل کے بارے میں جیسے بات ہوتی تھی, اور ایون چند مہینے پہلے بھی کہ نہیں جی بڑا خطرہ ہے, عربوں کو بھی بڑا خطرہ ہے, گریٹر اسرائیل, اسرائیل از اے میتھ, اسرائیل از دا پاور, اسرائیل از انوینسیبل. تو ایک تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ اب گون آر دی ڈیز ویئر پیپل یوز ٹو کال جی کہ اسرائیل جو ہے نا وہ ایک گریٹر اسرائیل ہے. وی شوڈ بی ویری کلیئر آن دس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے خواب تو سارے کے سارے فارغ ہو چکے ہیں. جو دوسری چیز ہے, کیونکہ اسی کے اندر جب آپ گریٹر اسرائیل اور اس کا انہوں نے اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نقشہ کھینچا تھا نا, تو اس کے اندر دبئی جو ہے وہ سائٹ پر آتا تھا. تو دے تھاٹ آف اٹ کہ جی اگر اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے, گریٹر اسرائیل ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہمیں تو کسی طرح سے افیکٹ ایک لحاظ سے وہ چیزیں کرتی نہیں ہیں. اور لائک وائز آپ وڈ سے کہ اب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ نو دیر از نو ڈفرنس بٹوین اسرائیل اینڈ دبئی, وی شوڈ بی ویری کلیئر سیئنگ آل دیز تھنگس. اور یہ بالکل یہ بھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ جی آپ کو اگر خطرہ ہے تو سرٹی انڈیا سے ہے یا پھر آپ کو اسرائیل سے ہے. اسرائیل اٹھا کے مطلب سمندر کے دوسری طرف وہ دبئی میں آ کے ایک لحاظ سے بیٹھ گیا. آئی فیل کہ لیٹ اٹ بی لائک دس, بیکاز ناؤ وی انڈرسٹینڈ کہ ہاں ان اسرائیلیوں کو جو پہلے بھی خیر جوتے مارے ہیں ایران نے, اب اگلا نمبر جب ہمارا آئے گا تو ہم تو بیٹھے ہیں سعودی عرب کے اندر بھی,
ہم بیٹھے اپنے پاکستان کے اندر بھی, اینڈ یس اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے اسرائیل ریلی ول بی سارٹڈ آؤٹ, اور یہ ہمیں کہنا چاہیے, ہمیں اس کے اندر کوئی ہلکی آواز نہیں رکھنی چاہیے ساری چیز کے لیے. اینڈ یس ایک تو یہ آسپیکٹ میں ضرور آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا, جو آپ کا دوسرا کوشچن ہے جی کور کانفرنس کا, اور اسی کے ساتھ آپ نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر جاتے ہوئے یہاں رکے, جیسے آپ نے انٹروڈکشن بھی دیا تھا, میں بلیو کرتا ہوں کہ یس ایک بڑی I would say کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے امریکہ کے اندر, پاکستان کے اندر, اور اس کا جو سمجھتے ہیں نا کہ جو کور پوائنٹ ہے یا وہ تو ہے بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر فیلڈ مارشل کی آپس میں اوور آل جو ایک آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی کا میچ کرنا فرض کریں, اور فار دیٹ میٹر دیٹ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک لحاظ سے حق میں جاتے ہوئے. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر فیلڈ مارشل ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں یا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں جی کہ نہیں آپ جا رہے ہیں تو بھلے تھوڑی دیر کے لیے آپ پاکستان سے ہوتے ہوئے جائیں, بٹ آئی سے کہ آر ریئلی دوز گوئنگ ٹو بی دی انوائرمنٹس کے جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں پہ ایک لحاظ سے آنا چاہیے. وائی بیکاز ابھی دیکھیں جو سچویشن آپ کو نظر آتی ہے بیکاز آف دی اسٹریٹ آف ہارمز, پھر دبئی کا سلسلہ, دبئی کے اندر پھر اسرائیل کی ڈپلائمنٹ, یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایران نے اوور آل جو میزائل اور ڈرون وہاں پر ایک لحاظ سے بھیجیں, اٹیک کیا. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انڈر دیز سرکمسٹانسز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈونلڈ ٹرمپ وڈ بی اسٹیئنگ اوور ہیئر. اور ہاں اگر تو یہ امن مذاکرات جو کہ پاکستان ایک بڑا سیریسلی اور اس کو لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے میڈیٹ کرنے کے لیے, اگر وہ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل اوکیزن کہ جہاں پہ وڈ لائک ٹو اسٹاپ اوور. وائی بیکاز ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی کسی بات پہ بھروسہ کرنے سے بالکل ٹھیک ہے, بزنس مین, ٹھیک ہے, تو اس سے تو کوئی چیز ایک لحاظ سے بعید نہیں ہے. بٹ ایک اور بھی ضروری آسپیکٹ اگین آئی وڈ سے کہ میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کر رہا ہوں, ہم کہتے ہیں جی کہ اس جنگ کو تو جلدی ختم ہونا چاہیے, اسپیشلی اس ایشیا کے جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا وہ تو فارغ ہو گئے, میں آپ سے یہ بتاؤں, اینڈ دے آر پریئنگ کہ کسی صورت کے اندر بھی اس وار کو ختم ہونا چاہیے. بٹ لیٹ می ٹیل یو وہی پیٹرول جو کہ یا اوکے 68 69 $70 پر بیرل چل رہا تھا, ابھی 100 پلس چلا گیا ہے, 115-16 کو ٹچ کر کے آیا ہے. یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کو سوٹ کر رہا ہے, یہ ایون گلف اسٹیٹس کو ان اے وے سوٹ کر رہا ہے کہ ہاں وہ اتنے پیسے کما رہے ہیں, ان کو تو جتنے بھی اگر ان کا خرچہ آیا تھا, نقصان ہوئے تھے, وہ تو سارے کے سارے گلف اسٹیٹ پورے کر چکی ہے. سو مچ سو کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ہواری ہیں وہ دے ہیو ارنڈ آئی تھنک مور دین 300 بلین آؤٹ آف آل دس. چاہے وینیزویلا کا آئل انہوں نے لیا ہے, امریکہ کا اپنا ایک لحاظ سے آئل ہے, تو یہ تو بڑی گڈ سچویشن ہے ایز پر ایز امریکہ از کنسرن, اور ایون فار دیٹ میٹر دی گلف اسٹیٹس آر کنسرن. پرابلم کس کی ہے؟ پرابلم ہے وہ اس مڈل کلاس کی یا لوور مڈل کلاس کی یا لوور کلاس کی جو کہ اس وقت پچھلے آلموسٹ کوئی 2 مہینے سے پس کے رہ گئے. دے ڈونٹ نو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عرفان دولتانہ صاحب. یہ جنگ جب شروع ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے ہم سب یہ دیکھ رہے تھے کہ مہنگائی ہوگی, تیل اوپر جائے گا, لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں, چائنا ہے, بنگلہ دیش ہے, بہت سے ممالک جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی, تیل بہت زیادہ اوپر نہیں گیا, انہوں نے مینج کیا. ہمارے تو جہاز بھی نکل رہے ہیں ہرمز کے اندر سے, ہمیں وی آئی پی پروٹوکول بھی ملتا ہے, ہم ثالثی بھی کروا رہے ہیں, دنیا کے چودھری بھی ہیں اور چودھریوں کی ہم ثالثی کروا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو بالکل ہی لوگوں کا تو کباڑا ہو گیا. بیسکلی جی دا تھنگ از کہ پاکستان کے اکنامک کنڈیشنز پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری مذاکرہ ڈیل وغیرہ چل رہی ہے. تو آئی تھنک پاکستان شوڈ پلان اپنی اکانومی کو اس طرح پلان کرنا چاہیے کہ وہ آئی ایم ایف کے جھنجھٹ سے باہر نکلے, نمبر 1. نمبر 2 پہ ڈیفینیٹلی جب انٹرنیشنل پریشر آتا ہے اور آئل جو ہے وہ ڈبل پرائس کا ڈالرز میں ہو جاتا ہے, تو وہ کتنی دیر شہباز شریف صاحب سبسڈی دیتے رہیں اور کتنی دیر وہ اور دے سکتے ہیں, کیونکہ سارا پاکستان کا بجٹ سبسڈیز پہ تو نہیں لگانا. تو وہ مجبور ہو کے ڈیفینیٹلی اتنی پرولونگ وار کا آئیڈیا نہیں تھا, آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب کو بھی نہیں تھا, بیکاز فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھرپور کوشش کی, یہاں تک کہ وائس پریزیڈنٹ خود یہاں تشریف لے آئے, پورا ایران کے بھی تمام ہیڈ آف اسٹیٹس آئے, اور کوشش یہی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے. مگر ڈیفینیٹلی یہ پہلا دور تھا, وہ آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ دوبارہ سے
جو مذاکرات ہیں وہ ہوں گے اینڈ دے ول میچور اینڈ دس وار ہیز ٹو اینڈ، کیونکہ یہ وار صرف لوور کلاس یا مڈل کلاس نہیں، یہ سارے ملکوں کو کھا رہی ہے، اور اگر یہ اسی طرح کنٹینیو رہتی ہے تو آئی تھنک جو امریکن وہاں پہ نیشنز لوگ ان کے بیٹھے ہیں یا باقی جو یورپین کنٹریز ہیں یا گلف کنٹریز ہیں یا باقی سب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی سارے تنگ پڑ رہے ہیں. آئی ریممبر کہ مجھے ابھی یو کے سے کال آئی تو وہاں انہوں نے کہا جی ہماری تو پرائسز وہاں ڈبل ہو گئی ہیں. سو اٹ از ناٹ اونلی پاکستان سفر کر رہا ہے، امریکہ میں آئل مہنگا ہے، پاکستان میں آئل مہنگا ہے، انفلیشن پاکستان میں اگر زیادہ ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو اپریشیٹ مائی پرائم منسٹر کہ انہوں نے بہت ایفرٹس کیے ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں، اور پاکستان نے بیسٹ پالیسیز اپنی رکھی. بالکل ٹھیک ہے. میاں زبیر صاحب، جنگ ہمیشہ ہی وہ جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا تو ہارتا ہی ہارتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ قومیں بھی ہار جاتی ہیں، لوگ بھی ہار جاتے ہیں. جنگ کسی کی ہوتی ہے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے. ٹرمپ صاحب کے چونچلے ہیں، خود اس کی فیملی پیسہ بنا رہی ہے، پورے جوش پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن بیچارے ایشیا کے لوگ، خاص کر یورپ کے لوگ، عام لوگ پس کے رہ گئے ہیں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی پیٹرول پمپس کے اوپر. تو اس کا ایک امپیکٹ تو آیا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ چیزیں ریسیشن بڑھے گی آگے یا کم ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اس بات سے متفق بالکل نہیں ہوں کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے. تیل کی صورتحال یہ ہے کہ آپ دنیا کے چودھری بنے بیٹھے ہیں. 2 جہاز آپ کو 20 کروڑ بیرل کے ملے ایران سے پہلے، پھر 2 جہاز آپ کو سعودی عربیہ نے دیے، اور پھر 20 جہاز جس کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے آپ کو ملے، جس میں سے آپ نے 10 ٹرمپ کو دے دیے. اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے بہت بڑا تحفہ ملا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو یہ جو جہاز کیا آپ نے پیسوں سے خریدے؟ بالکل آپ نے یہ پیسوں سے نہیں خریدے. آپ نے 10 جہاز تحفتاً ٹرمپ کو دے دیے اپنی دوستی بڑھانے کے لیے. تو اگر یہی جہاز جو آپ کے پاس آ گئے تھے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آپ 90 دن کا اسٹاک کے لیے 600 ارب آپ کو چاہیے اور آپ 90 دن کا اسٹاک کر لیں، تو وہ آپ کے پاس 90 دن کا اسٹاک موجود ہے. یہ جو آپ نے بم گرایا ہے پاکستانی عوام پہ، پیٹرول بم، جبکہ آپ تو فری لے رہے ہیں، آپ تو چودراہٹ میں آپ کو تو چسکا لگ گیا. بھئی 20 جہاز آپ کو دے دیے انہوں نے، وہ کون سی آپ کی کارستانی تھی؟ اور وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ 10 ٹرمپ کا بیان ہے. آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک تحفہ ملا ہے، اور وہ بہت زبردست تحفہ ہے، میں ڈسکس نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ. میاں صاحب ٹرمپ جو پاکستان کو تحفہ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کتنی تعریفیں کی ہیں اس نے؟ 99 دفعہ پاکستان کی زندہ باد کی ہے اس نے. پرسوں ایک جرنلسٹ ملی ہے سنیں، اربوں روپے لگا کے، اربوں خربوں روپے لگا کے آپ لابنگ فرم ہائر کر کے اتنی بلے بلے پاکستان کی نہیں کروا سکتے جتنی ٹرمپ نے کر دی ہے. سن لیجیے گا، جب بھی عید قربان قریب آتی ہے تو قربانی کے بکرے کو بڑے پیار سے بلایا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، بعد میں ذبح کیا جاتا ہے. تو ٹرمپ وہی جو ہے فاروقی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں زبیر صاحب؟ کوئی قربانی کا بکرا کون ہے اور چھری کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ کیا بات؟ دیکھیں نہیں زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، نہیں آپ دیکھیں نا کہ ایک جرنلسٹ نے سوال کیا ٹرمپ کو، اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے لیے سارے راستے پاکستان نے کھول دیے ہیں؟ انہوں نے کہا آئی نو، کہ مجھے پتہ ہے سارا. اچھا، ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ آپ پاکستانی ہو؟ اس نے کہا انڈین. اس نے کہا پاکستانی از گڈ، فیلڈ مارشل از گریٹ. دیکھیں نا سارا کہہ کہ اس نے آگے اس کا منہ بند کر دیا. دیکھیں وہ آپ کی پوری دنیا میں بلے بلے کروا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بہتر خارجہ پالیسی کا مظاہرہ بھی کیا. یہ اپرچونٹی جو دیکھیے قدرت بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں دیتی ہے، جو اپرچونٹی پاکستان کو اس وقت ملی ہے، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ جو امریکہ کی جو ہم کرتے رہے ہیں نوکری چاکری کرتے رہے، اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. دیکھیے پاکستان کی ایک شناخت بنی ہے، اس شناخت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیپٹلائز کر کے اس کو فائنینشیل میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے. یہ تو آپ کا چیلنج ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے جو شناخت بنی ہے، جب تک کوئی ملک اقتصادی طور پر، معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتا، تب تک اس کی فوجی مہارت اور فوجی وہ سسٹین نہیں رکھ سکتا. سو پاکستان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، جو اپرچونٹیز، جب ہم دیکھیں ابھی آپ نے یو اے کا ذکر کیا، جو ہمیں شکایات رہی ہیں اپنے ہمسایہ ممالک سے، اس میں یو اے صرف نہیں ہے، اس میں ایران بھی شامل ہے. جن ملکوں نے پاکستان کی جو کراچی پورٹ ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا،
اور پاکستان میں حالات جو ہے مشکل رکھے. بلوچستان کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کیوں مشکلات میں ہم رہے. اب پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے, اس اپرچونٹی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں ٹرمپ کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو یہ بالکل کلیئر بتا دوں. آج ٹرمپ کچھ کر رہا ہے, واہ واہ کر رہا ہے, تو کل اسی ٹرمپ کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. پاکستان کو اپنی پالیسی جو ہے بڑی متوازن. دیکھیں امریکہ پہ پابندیاں لگا دے, دوبارہ سختی کر, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں دیکھیں, نہیں میں آپ کو ایک بات کہوں, دیکھیے امریکہ کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو اپنی پالیسی کی ضرورت ہے. اس پالیسی میں پاکستان کو یہ چاہیے, سب سے پہلے اپنے ہمسایہ میں ایران ہے, اس نے آپ کے لیے گیس کی پائپ لائن آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے, آپ وہاں سے پیٹرولیم کی مصنوعات لے سکتے ہیں. جو پابندیاں ہیں, پاکستان کا انٹرسٹ ہی بنیادی طور پہ یہ ہے اس صلح کے پیچھے کہ پاکستان وہ پابندیاں ختم کروائے. لیکن اگر وہ پابندیاں ختم کروانے کے بعد بھی پاکستان گیس پائپ لائن کو باہر نہیں مسئلہ کا شکار رہتا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو وہ فائدہ نہیں ہے. نوید علی صاحب, یہ سارا جو اپرچونٹیز ملی ہیں پاکستان کو 10 مئی کو ہو یا ابھی اس جنگ کے اندر بھی, ایک بڑا بوسٹ ملا ہے پاکستان کو آل اوور دی ورلڈ. ایک سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت بنی ہے. اس کو ہماری لیڈرشپ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو کیپٹلائز کر کے فائنینشیل میں کنورٹ کر کے پاکستان کو آگے لے کے جا سکے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ جو خدشات ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں, تھوڑا سا ذرا پیسمزم کا اظہار بھی ہے, شاید ماضی کی چیزیں دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں جس کا ذکر خالد فاروقی صاحب نے کیا کہ ہمیں اس کا جو اکنامک بینیفٹ کی طرف جانا چاہیے. پاکستان اور ایران کے ساتھ آپ کے 6 روٹس انہوں نے کھول دیے ہیں, روڈ روٹس جو ہیں, ٹریڈ شروع ہو گئی ہے آپ کے 3000 کنٹینرز جو ہیں ایران کے کراچی پہ آ کے پھنسے ہوئے تھے, اور وہاں کراچی سے گبت جانا جو ہے کوئی 17 دن کا سفر ہے اور کوئی 700 کلومیٹرز ہے, اور گوادر ٹو گبت ہے 89-90 کلومیٹرز. وہ انہوں نے آپ نے 6 روٹ ان کے ساتھ کھول دیے ہیں, اور یہ تمام چیزیں وہاں سے جا رہی ہیں, جس سے آپ کی گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک دم فعال ہو گئی ہے. بالکل صحیح. تو یہ میرا خیال ہے اسی طرف ایک انڈیکیشن ہے کہ دوسرا نوید بھائی آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایران کے اندر جو روڈیں بنی ہوئی تھی جو انڈیا نے بنائی تھی $1 بلین لگا کے, وہ پاکستان اس کو یوز کر رہا ہے, اور ایشیائی ریاستوں تک آپ کو ایکسیس مل گئی ہے ایران کے اندر سے. جی بالکل. تو جو اس پر پابندیاں ہیں ایران پہ, اگر وہ بھی لفٹ کرنے کی بات ہو جائے اور پاکستان کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کی بات ہے وہ بھی سرے چڑھ جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو سستی گیس اور بجلی سے آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک فعال ہو جائے گی اور ریوائیو ہو جائے گی. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی ہم جو بجائے خدشات کے وی لیو ان آپٹیمزم, اگر نہ ہوگا وی کین ٹرائی لیٹر. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور یہ چانس ہمیں کسی صورت میں مس نہیں کرنا چاہیے. میڈیا کو, سول سوسائٹی کو, اور سارے سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو اس پہ بک اپ کرنا چاہیے اداروں کے ساتھ, اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس پہ کریٹیسائز کرنے کی بجائے اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. عرفان دولتانہ صاحب, یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے, اور گوادر چل پڑا, دبئی کی پھر بات آ جائے گی. دبئی کا لوگ کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ دبئی جو ہے وہ کراچی کی لاش کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, یعنی کراچی کو برباد کر کے, گوادر کو برباد کر کے اس کو کھڑا کیا گیا. اور آج کنسا میں آپ کی طرف آتا ہوں, آج میں دیکھ رہا تھا کہ $100 بلین سے زیادہ امارات کو, جب سے ایران کے اوپر پابندی لگی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, تب سے $100 بلین سے زیادہ صرف امارات اس مد میں کما رہا ہے کہ وہ سارا سامان ان کے پورٹس کے اوپر آتا تھا, اور جتنی اجناس ہیں ایران کی وہ ساری وہاں پہ آتی تھی اور وہاں سے باہر جاتی تھی, وہاں سے ان ہوتی تھی. اب وہ سارا سامان آنا شروع ہو گیا پاکستان, تو چیخیں اس لیے بھی نکل رہی ہیں. جی دولتانہ صاحب. جناب جی بالکل بات صحیح ہے. ایز اے نیشن ہمیں سب کو یونائٹ ہونا چاہیے, اور اپنے جو لیڈرشپ ہے فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے بالکل جس طرح آپ نے حکم کیا ہے بالکل کھڑے ہونا چاہیے. اینڈ وی آل ہیو ٹو بی پازیٹیو. اور پاکستان, ایک چیز ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ وی آر اے مسلم نیوکلیئر نیشن,
اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 مئی کو جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح انڈیا کو ایک بڑی بری طرح شکست دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر کوئی میلی نظر نہیں رکھ سکتا. اینڈ وی آر اے نیشن جو پورے مسلمان امہ کے لیے ایک فخر ہے، بالکل ٹھیک، ایز اے نیوکلیئر بھی، اور جس طرح ہم ایک سیٹلمنٹ کرانے کے اندر امریکہ اور ایران کا ایک رول پلے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا رول ہے اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. بالکل ٹھیک. زبیر صاحب ہوں تے کوئی چنگی گل کرو، کوئی اچھی امید دی گل کرو، تسی غصہ گلا ہی کرتے رہتے ہو. بہت اچھی بات یہ میں کر رہا ہوں سر، پاکستان نے دیکھیں کتنی اچیومنٹس کی ہیں. ہم نے امریکہ کی پرواہ کیے بغیر 6 راستے کھول دیے ہیں. یہ ایرانی بھی پریشان ہے اور پاکستان کے اندر ہم بھی پریشان. یہ ہوا کیسے؟ میری گزارش جو ہے نا وہ تھوڑی سی مختصر ہے اور مختلف ہے. وہ یہ کہ امارات کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ٹرمپ کو آپ نے درہم دینے بند کر دیے تو پھر بہت شدید بارشیں بھی کرائے گا، اور آپ کے پاس سیوریج کا نظام بھی نہیں ہے، اور ان بارشوں کے لیے رکنے کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو خدا کا واسطہ ہے، امت مسلمہ کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو وہ خالی میزائل نہیں چلاتا، بارشیں بھی بہت کروا دیتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ تو ایران کے اوپر $بلین اسرائیل خرچ کرتا رہا ویدر وارفیئر کے لیے، کہ ویدرز کو کنٹرول کر کے. کرن صاحب آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہو گیا ہے. پتہ نہیں یہ بھی کوئی اسرائیل کی سازش لگتی ہے کہ آپ نے بڑی ٹکا کے بات کی ہے. تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بالکل ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، اینڈ وی ہیو آلویز بین آپٹیمسٹک. بٹ انفارچونیٹلی جو آپ اس وقت پورے ملک کے اندر جو ورسٹ گورننس دیکھ رہے ہیں اس کو کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، چیزیں کہاں سے، اگر باہر سے کوئی فائدے آئیں گے ان کو کیسے پاکستان کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ اور وہ پہنچائیں گے کیسے کہ جب آپ نے 2100 ارب سے زیادہ ہر سال آپ نے آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کے اندر دینے ہیں. نو اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بات کرنی چاہیے. وائی اٹ از سو؟ بیکاز اس میں 69% تو وہ آئی پی پیز ہیں جو کہ وچ آر اونڈ بائی پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ، یا ان کی لیڈرشپ کی یا ان کے لوگوں کی ہیں، اینڈ نوبڈی بادرز اباؤٹ اٹ. ابھی اس وقت صاحب تسی بڑے سیانے ہو، تانوں پتہ ہے کہ آخری 2 منٹ نے جواب کسی نے دے نہیں سکنا. صحیح موقع تے صحیح گل کر رہے تسی. گندم کا ریٹ اچھا ہے، جواب لینا ضروری ہے، بیکاز اس کے اندر پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، نون لیگ ذمہ دار ہے، پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. نہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کرن صاحب جی، کہ جو جناب مشرف کی حکومت تھی وہ بھی ذمہ دار تھے. آپ سوچیں کہ انہوں نے 25 سال آئی پی پیز کو ایک لحاظ سے دیے ہوئے ہیں. مطلب اس سے زیادہ کرمنل کام کوئی ہو نہیں سکتا جو کہ ایکچولی ہم نے آئی پی پیز نہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کا خیال ہے آئی پی پیز کے بعد اب کچھ نہیں ہو رہا؟ اس کے بعد جو اسلام آباد میں آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے ابھی کانسٹیٹیوشن 1 والا، یہ کس کے سامنے بنا، کب بنا، کون کون شامل ہیں، کس کی ناک کے نیچے بنتا رہا، اب جا کے ان کو خیال آ گیا. نوید علیہ صاحب یہ جو بات اب گورننس کی شروع کری تھی کرن صاحب نے، تو آخری ایک آدھا منٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے اس میں، تو کوئی شک نہیں کہ گورننس کے بغیر آپ یہ ساری چیزیں آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ ترلے منتے کر کے دنیا سے پیسہ لا کے اکٹھا کر کے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کو اٹھا کے سارا کچھ کر کے اینڈ پہ اگر کنویں کے نیچے اندر ڈال دینا آپ نے سب کچھ، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارا ایشو ہے گورننس کا. ہمیں گڈ گورننس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی، بڑی میریٹوکریسی اسٹیبلش کرنی پڑے گی یہاں پہ، اور کرپشن کو آپ کو دبانا پڑے گا. یہ ایشوز ہیں ایٹ ہوم، جو ہوم گرون ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن یہ ایک دوسرا ایک پہلو تھا نا، کیونکہ ہمارے کسی اور پہلو پہ بات ہو رہی تھی. اگر ان پہلو پہ آپ پروگرام کریں گے تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس پہ بہت کرٹیسزم ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ریولیوشنری اسٹیپس لینے پڑیں گے، میجرز لینے پڑیں گے فار گڈ گورننس، فار میریٹوکریسی اینڈ فار کرپشن فری پاکستان. لیکن نوید بھائی تھوڑی سی بات ریلیونٹ ہو جاتی ہے، ویسے ریلیونٹ ہو جاتی ہے، بالکل لوڈ کر دینا. ریلیونٹ اس لیے ہو جاتی ہے کہ جو کچھ آپ اپرچونٹیز گین کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا قوم کو اس کے ثمرات پہنچانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کی گورننس بہتر نہ ہو تو پھر وہ جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا دنیا میں، وہ آپ اپنی قوم تک نہیں پہنچا سکتے. یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو ابھی تبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا جب آپ کے گورننس کے یہ مسائل جو ہیں یہ حل صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگر کشتی ڈوب رہی ہو تو 2 ہی کام کیے جا سکتے ہیں،
یا اس پہ وزن اس کا اتارا جاتا ہے بوجھ, یا اس پہ سوراخ ہو تو اس کو بند کیا جاتا ہے. یہاں پہ اللہ کے فضل سے بوجھ بھی ڈالا جا رہا ہے اور سوراخ بھی بڑے کیے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے جی گورننس کو ایڈریس کرنا, ورنہ یہ جتنی مرضی اپرچونٹیز مل جائیں چیزیں آگے اس طرح سے نہیں. کشتی رواں دواں ہے, رواں دواں ہے, چھوٹے موٹے سوراخ ہیں, اس کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بند ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. بڑے بڑے جہاز بھی کھڑے کر کے ہم لوگ کھڑے کر کے بجلی کے پیسے دیتے رہے ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی اجازت جی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جی. تب تک کے لیے اجازت.